معجزات۔ ہمارے متکلمین کے نزدیک معجزہ وہ امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعویٰ صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ خارق عادت ہو۔ تو گویا معجزہ کی عام تعریف یہ سمجھی جانی چاہیے کہ معجزہ اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر کی تصدیق کے لیے صادر ہو۔ اب معجزہ کے ثبوت میں اصل اشکال جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم کائنات ایک نظام خاص پر قائم ہے، ہر شے کی ایک علت اور ہر حادثے کا ایک سبب ہے۔ علت اور سبب کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ علت و معلول کا جو سلسلہ اشیاء میں نظر آتا ہے، ان میں باہم اس قدر لزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منفک نہیں ہو سکتے۔ ہر شے میں ایک خاصیت ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اور نیز جس شے میں جس چیز کی خاصیت نہیں ہے اس کا اس سے صدور بھی نہیں ہو سکتا۔ آگ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت ساکن ہے، پتھر چلتا نہیں، سورج میں نور ہے، کنکر بولتے ہیں، سنکھیا زہر قاتل ہے، انسان مر کر پھر جیتا نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، سمندر دفعتاً تھم گیا، درخت چلنے لگا، پتھر حرکت کرنے لگا، آفتاب میں سیاہی آ گئی، زہر کھا کر آدمی مرا نہیں اور انسان مر کر اشارے سے پھر جی اٹھا، تو در حقیقت وہ اس پورے نظام فطرت کو جس پر دنیا قائم ہے درہم برہم کرنا چاہتا ہے، علل و اسباب کے تار و پود کو بکھیر دینا چاہتا ہے، اور اشیاء کے ان طبع اور خواص کے اعلانیہ انکار پر آمادہ ہے جو بارہا کے تجربے سے ثابت ہو چکے ہیں اور جن میں کبھی تخلف نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام فطرت، یہ سلسلہ علل و اسباب، یہ طبع اور خواص اس درجہ ناقابل تنسیخ ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ فلاسفہ اور حکماء کے ایک گروہ کے نزدیک یہ نظام، یہ سلسلہ، یہ اصول ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہے۔ حکماء اسلام کا گروہ مثلاً فارابی، ابن سینا، ابن مسکویہ وغیرہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ اس نظام فطرت اور سلسلہ علل و اسباب میں نہ تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی شے بغیر علت حادیہ اور سبب طبعی کے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں کہ معجزات اس نظام و سلسلے سے الگ ہیں اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی علل و اسباب طبعی کے نتائج ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم ان علل و اسباب کے احاطے سے اب تک قاصر ہیں اور وہ اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہے۔ ممکن ہے کہ تحقیقات انسانی کا دائرہ کبھی اتنا وسیع ہو جائے کہ ان کے علل و اسباب ہماری فہم میں آ جائیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ تسلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظام فطرت، موجودات میں سلسلہ علل و معلومات اور اشیاء میں طباع و خواص ہیں، لیکن ہم اس کی اس درجہ ہماگیری کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کسی حال میں اور کسی طریق سے شکست نہیں ہو سکتے۔ آج تک ہمارا علم یہ ہے کہ نباتات دانے سے پرندے، انڈے سے اور حیوانات نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ کل وہ ان کے بیچ کے وسائط اور ذرائع کے بغیر دفعتاً پیدا ہو جائیں۔ غرض یہ کہ خرق قدرت کلیتاً محال نہیں۔ اشاعرہ اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقتاً قوانین فطرت ہیں اور نہ خود اشیاء کے اندر خواص ہیں، بلکہ ہر شے سے جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کو در حقیقت اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اشاعرہ کے اس عقیدے کا نہ صرف مدعاں عقل نے بلکہ ارباب ظواہر تک نے مذاق اڑایا ہے، لیکن در حقیقت یہ خیال ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فلاسفہ اور حکماء کی وہ جماعت جو قوانین فطرت کے ناقابل شکست ہونے پر یقین رکھتی ہے اور اس بنا پر معجزات و خوارق سے قطعی انکار کرتی ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ گو خود ان فلاسفہ کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ وہ متعدد ایسے اصول تسلیم کرتے ہیں جن کے بنا پر خوارق فطرت تسلیم کرنا ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ مثلاً نمبر 1، وہ تولد ذاتی کے قائل ہیں، یعنی یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے ساتھ ہوتی ہے
ایک قطرہ آب سے خون، خون سے گوشت، پھر بتدریج مدت حمل کے اندر وہ شکم مادر میں پرورش پاتے رہتے ہیں۔ ایک متعین زمانے کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیرخواری اور بچپن کے دور سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک تنومند قوی ہیکل ذی روح قوت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ دفعتاً ان بیچ کے منازل کو طے کیے بغیر ایک ہیکل اور صورت میں نمودار ہو جائیں۔ یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آب کے زمانے سے لے کر اس عالم شباب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو سال ہا سال صرف کرنا پڑے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کے لیے ایک خاص قسم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی۔ جس ترکیب میں یہ اعتدال پیدا ہوا، حیات پیدا ہو گئی۔ اس بنا پر اگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قسم کا اعتدال پیدا ہو جائے جس میں حیات انسانی کے قبول کی صلاحیت ہو، تو بغیر نطفہ حمل، خون، گوشت، وضع حمل، شیرخوارگی، بچپن وغیرہ کے درمیانی وسائل طبعی کے ایک اچھا خاصا ایک نوجوان مٹی کا پتلا سے بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ برسات میں اکثر کیڑے مکوڑے سڑی گلی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہو جانے سے جاندار اور ذی روح بن جاتے ہیں، اسی کا نام تولد ذاتی ہے۔ اس تفصیل کی بنا پر ان کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لیے دنیا میں جو سلسلہ اسباب عادتاً جاری ہے، اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عصا سانپ بھی ہو سکتا ہے، مردے زندہ بھی ہو سکتے ہیں، پہاڑ سونا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عصا کے سانپ بن جانے کی فطری صورت یہ ہے کہ پہلے وہ سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں ایک سانپ کے اندر جاتی ہے اور پھر وہ غذا دوسری شکل بن کر سانپ کا بچہ بن جاتی ہے۔ تولد ذاتی کے اصول پر یہ ممکن ہے کہ بیچ کے وسائل کے بغیر عصا بھی سانپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ حوادث ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مادہ یعنی ہیولا ہی کے تغیرات کے نام ہیں۔ مادہ یعنی ہیولا ان تمام عالم عنصری کا ایک ہی ہے، اور اس بنا پر عالم میں انواع، اشکال اور خواص کے یہ لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جو ہم کو نظر آتے ہیں، ان کا سبب مؤثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہو۔ تم کہو گے کہ یہ اختلاف و تنوع مادہ کے اختلافات استعداد سے پیدا ہوا، لیکن وہ استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے۔ علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اجرام فلکی کی گردش اور رفتار ہے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اجرام فلکی اس گردش و رفتار اور اختلاف اشکال کی نہ کوئی حد و نہایت ہے اور نہ کسی قانون فطری کے ماتحت ہیں، اور نہ ان کا علم ہم کو ہو سکتا ہے۔ تو اس اصول کے صحیح باور کر لینے پر عجائب قدرت اور خوارق فطرت کی وہ کون سی مثال ہے جس کا محال ہونے کا دعویٰ وہ کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب مؤثر کی بنا پر ہوتا ہے یا بلا سبب مؤثر کے ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں خرق عادت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کہیے کہ یہ حوادث بلا سبب مؤثر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا آپ نے خود خرق عادت کو تسلیم کر لیا، پھر دنیا میں کوئی عجیب سے عجیب اور مستعد سے مستبد بات بھی ناممکن نہیں رہتی۔ اور اگر یہ کہیے کہ یہ سبب مؤثر کے نتائج ہیں تو یہ حال سے خالی نہیں، اور یہ سبب مؤثر صاحب اختیار و ارادہ ہے، اور یہ تمام حوادث و تاثیرات اس کے ارادے اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، یا وہ بے اختیار اور مسلوب الارادہ ہے، یا یہ حوادث و تاثیرات اس سے اسی طرح بے ارادہ اور اضطرارانہ طبعی طور پر سرزد ہوتے ہیں جس طرح سورج سے روشنی، آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک۔ پہلی صورت میں معجزات اور خوارق کے صدور میں کوئی استحالہ نہیں، کیونکہ اس مدبر و مؤثر کا جب جیسا ارادہ ہو وہ شے اسی طرح واقع ہوگی، کوئی اس کا مانع نہیں۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تاثیرات اس بے ارادہ مؤثر عالم سے زمانہ قدیم سے ہی ایک طور پر سرزد ہوتی چلی آتی ہیں، جیسے آفتاب سے روشنی۔ ایسی حالت میں ایک عام واحد قدیم و ازلی سبب و مؤثر سے یہ ہر نئے آن اور نئے لمحے میں نئی اور مختلف شکل و صورت اور خواص کی اشیاء کیوں کر ظہور پذیر ہوتی ہیں؟
آپ کہیں گے کہ علت تو بے شک واحد قدیم ہے، مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو استعداد و قبولیت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ مادہ میں یہ استعداد، صلاحیت گردش فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے، لیکن ابھی یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ کے نزدیک اشکال فلکی کی نہ تو کوئی حد و پیاں ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہیں۔ اس بنا پر حوادث عالم کے اختلاف اور نئی رنگی کا باعث اگر گردش فلکی کا اختلاف اور نئی رنگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن کہ جو چیز آپ کو بظاہر خلاف فطرت اور خلاف عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص شکل فلکی کا نتیجہ ہو۔ گزشتہ تقریر کا محاصل یہ ہے کہ حکمائے اسلام نے معجزات کے امکان پر حسب ذیل دلائل قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، تاثیرات فلکیہ۔ معجزات کے انکار کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس کے حل کرنے کے لیے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور ہم تمام معلومات کی تشریح مادی اور طبعی علل کے اسباب سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حکماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ گردش افلاک اور گردش نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت بڑا اثر ہے اور قوائے فلکی اس عالم کے واقعات میں مؤثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کسی بظاہر عجیب و غریب شے کی تعلیل ہم مادی و طبعی علل و اسباب سے نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ اس کے اسباب فلکی و سماوی ہوں۔ نمبر 2، علل خفیہ۔ یہ ہم کو تسلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سبب طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب طبعی ہمارے علم و فہم میں آ جائے۔ دنیا میں بیسیوں اسرار قدرت ہیں جن کی اب تک تحلیل نہیں ہو سکی ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبعی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اسباب و علل اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہوں۔ مثلاً یہ کہ انبیاء نے 40 دن تک ایک ساتھ روزہ رکھا اور اس مدت میں ایک دانہ بھی انہوں نے نہیں کھایا، لیکن باہما ان کی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ بظاہر عجیب بات ہے، مگر سبب طبعی سے الگ نہیں ہے۔ ہم کو کیوں بھوک لگتی ہے؟ اس لیے ہمارے کوائے معدہ غذا کو ہضم کر لینے کے بعد اس کے خون کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی کام باقی نہیں رہتا اور اس کو کام کی تلاش ہوتی ہے۔ لیکن ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب یا خوف طاری ہونے کے باعث یا کسی غم کے سبب سے جسم پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کئی روز تک معدے کے قوا معطل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے، اس لیے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ اس بنا پر اگر یہی حالت کسی نفس کی اس بنا پر ہو جائے کہ اس کو روحانیات کے ساتھ شدت انہماک اور جسمانیات سے قطع علائق ہو گیا ہے تو اس کے قوائے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں اور وہ مدت تک فاقہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے معجزات کی تشریح بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، قوت کمالیہ۔ اس عالم میں جس قدر انسان ہیں ان کے نفسانی خصوصیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو عجیب و غریب اختلافات نظر آتے ہیں۔ ایک بلید الفہم اور کودن ہے تو دوسرا زیرک اور ذی فہم ہے۔ ایک کو بولنے کا شوق ہے تو دوسرے کو سننے کا۔ ایک علم کا عاشق ہے تو دوسرا اس کا دشمن۔ ایک کے علو ہمت اور بلند حوصلگی کے سیلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہوتے ہیں، دوسرا اتنا پست ہمت اور ضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے کو بھی پہاڑ جانتا ہے۔ ایک اس قدر قوی الحافظہ ہے کہ معمولی سی معمولی بات بھی اس کے ذہن کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی، دوسرے کو موٹی موٹی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ پھر علم و فن کے اشاق میں کسی کو ادبیات سے لگاؤ ہے، کسی کو عقلیات کا چسکا ہے، کسی کو منقولات میں مزہ ملتا ہے۔ قوت شہوانیہ کے لحاظ سے دیکھو تو کسی کو سواری کا شوقین پاؤ گے، کسی کو لباس و پوشاک اور وضع قطع کا، کسی کو کھانے پینے کا۔ ایک کو صرف دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے تو دوسرے کو اس کو اڑانے میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ کوئی طبعاً حلیم ہے تو دوسرا سرتاپا غضب کا شعلہ۔ ایک خلقی طور پر قانع ہے تو دوسرا حریص اور طامع۔ کوئی بد زبان ہے مگر بد کردار نہیں، دوسرا بظاہر سنجیدہ اور متین نظر آتا ہے مگر بباطن نہایت بد اتوار اور خفیف الحرقہ ہے۔ ان میں سے ہر وصف و خاصیت کے بھی سینکڑوں مدارج اور مراتب ہیں۔ الغرض صفات و خواص نفسانی کے مظہر اس قدر گوناگون اور بوقلموں ہیں کہ وہ حصر و تحدید میں بھی نہیں آ سکتے۔
غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک انسان کے نفس میں جو خصوصیات ہیں، ان کے مطابق جو اعمال و آثار ان سے صادر ہوتے ہیں، ان پر ان کو مطلع تعجب نہیں آتا، لیکن دوسرے اعمال و آثار جن کے خصائص ان کے نفس میں نہیں ہیں، ان پر ان کو سخت تعجب آتا ہے، بلکہ اگر ان اشخاص کو اس نے خود دیکھا نہ ہو تو اس کو ان خصائص کا یقین مشکل سے آئے گا۔ ایک بخیل کے نزدیک ایک بدل و کرم کی راہ میں تمام گھر بار لٹا دینا ایک مافوق البشریت کارنامہ ہے۔ ایک دنیا دار، جاہ پسند اور حریص آدمی کو ایک زاہد، قانع اور متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے۔ معمولی حافظہ والوں سے کوئی کہے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور اندلس کے ایک نابینا ادیب کو آغانی کی 20 جلدیں نوکے زباں تھیں تو اس کو یقین نہیں آئے گا۔ تیمور، بابر، بینیبول اور نپولین کی قوت عزم و ارادہ کے قصے کمزور اور ضعیف ارادہ کے آدمیوں کو معجزہ معلوم ہوں گے۔ ایک کمزور ارادے کا آدمی خود اپنی اولاد، اعز و خدام کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن غیر معمولی عزم و ارادہ کے لوگ ہزاروں لاکھوں آدمیوں پر اسی طرح استعلا حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ کے پیکرے بے جان بن جاتے ہیں۔ حال دوسرے خصائص کا اختلاف کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام نفوس انسانی کے اتحاد ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آئے؟ اس کے 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نفس کی جوہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ایک سے جو خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں وہ دوسرے سے نہیں ہو پاتے، یا یہ کہ ہر جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے جس کے سبب سے ہر ایک کی خصوصیت دوسرے سے نہیں ملتی۔ بہرحال اس 2 میں سے جو پہلو بھی اختیار کیجیے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ بعض ایسے نفوس بھی ہوں جن کی روحانی و جسمانی قوت میں کوئی خاص ایسی بات ہو جس کی بنا پر ان سے عجیب و غریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہیں جن کا صدور عام انسانوں کی روحانی و جسمانی قوت سے باہر ہے، اس لیے وہ ان کو مستبد اور ناقابل فہم نظر آتے ہیں۔ ٹھیک اس طرح جس طرح ایک بلید کو ایک ذی فہم کے افعال پر، ایک ضعیف الحافظہ کو ایک قوی الحافظہ کی قوت پر، ایک طمع و حریص کو ایک قانع اور زاہد کے حالات پر، ایک کمزور و ضعیف الارادہ کو قوی الارادہ اور مستحکم العزم پر تعجب آتا ہے، لیکن چونکہ وہ نفوس جن میں معجزات کی یہ قوت ہے نادر الوجود ہیں، اس لیے عموماً ان کے خصائص و آثار پر تعجب اور استبعاد بھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، قوت نفسیہ۔ ہر انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے، گویا ایک قوت جو اس کے تمام قالب جسمانی پر مسلط ہے، اور یہ جسم اس کے امر و ارادے کے ماتحت اس کے حکم کو اسی طرح بجا لاتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ یہ تصرف اور عمل ہر نفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے، اور یہ معمولی اور ادنیٰ نفوس کی قوت کی نیرنگی ہے، لیکن جو نفوس اس سے زیادہ طاقتور ہیں وہ اپنے جسم کے باہر دوسرے نفوس اور اجسام کو بھی اپنا مطیع فرما کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جن کو کمال کا معجزانہ حصہ ملا ہے ان کے لیے یہ سارا مادی عالم مثل جسم کے ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح اس عظیم الشان جسم میں تصرف کرنے لگتے ہیں جس طرح معمولی انسان اپنے جسم میں کرتے ہیں۔ تاثیرات نفسانیہ۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نفس انسانی میں جو جذبات تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے جسم مادی کو متاثر کر دیتے ہیں۔ رات کو کوئی چیز دیکھی اور اس کا حیت ناک تصور کیا اور گھبرا کر چیخ اٹھا یا بے ہوش ہو کر گر پڑا، کسی درخت کی ایک شاخ پر چڑھتے یا چھت کے منڈیر یا پتلے تختے کے پل سے گزرتے ہوئے خوف طاری ہوا، ہاتھ پاؤں میں لغزش ہوئی اور آدمی گر پڑا۔ غصے سے آدمی کا چہرہ سرخ اور خجالت و شرمندگی سے زرد پڑ جاتا ہے۔ آدمی نے کسی ناگوار واقعے کا تخیل کیا، غصہ آ گیا، غصے سے بدن میں گرمی پیدا ہو گئی، گرمی سے پسینہ آ گیا، محض وہم سے آدمی ڈر جاتا ہے بلکہ بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مر جاتا ہے۔ ان تمام واقعات میں دیکھو کہ نفسانی اثرات مادی جسم کو متاثر کر دیتے ہیں،
یہ تو کمزور نفوس کا حال ہے، لیکن جو لوگ کہ ارباب نفوس قدسیہ ہیں وہ اپنے نفسانی اثرات سے دوسرے اجسام کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان میں عجیب عجیب تغیرات اور تصرفات کر سکتے ہیں۔ یہ آخری دلیلیں بعین ہی وہی ہیں جو آج ہپناٹزم یعنی تقویم مقناطیسی اور سمرزم کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ معتزلہ اور اشاعرہ دونوں فطرت شکنی اور خرق عادات کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں تک ہم ان کی عبارتوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس نتیجے میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اصل نظریے میں ہے۔ معتزلہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاصیت اور اصل علت اور معلولیت تو حیت نفس اشیاء میں ہے، یعنی خود اشیاء کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ایک علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے۔ آگ کی طبیعت میں جلانا اور برف کی طبیعت میں ٹھنڈک پیدا کرنا ازل سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اسی کا نام طبیعت ہے، جس سے اس کی خاصیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے معتزلہ سمجھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے ٹھنڈک کا جو صدور ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نفس آگ یا برف کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آگ میں سوزش اور برف میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی معجزہ نبوی ظاہر ہوتا ہے تو یہ طبیعت یا اس کی خاصیت تھوڑی دیر کے لیے بدل جاتی ہے یا روک لی جاتی ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خود اشیاء کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر ایک علت و سبب اور دوسرے معلول و مسبب ہوں۔ نفس آگ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم گرمی کا سبب قرار دیں، اور نہ برف کے اندر ٹھنڈک طبیعت کے طور پر موجود ہے، بلکہ مختلف اشیاء کے متعلق ہم کو جو مختلف احساسات ہوتے ہیں، مثلاً کسی سے گرمی، کسی سے سردی، کسی سے سختی، کسی سے نرمی، کسی سے جلن، کسی سے ٹھنڈک کا، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جن کو ہم حسب ارادہ الہی اشیاء میں محسوس کرتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک کو علت اور دوسرے کو معلول سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ حقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی طبعی تعلق نہیں۔ اگر ارادہ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی محسوس کرنے لگیں گے۔ نفس آگ اور برف کی طبیعت میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس تغیر کو محال قرار دے، اور اس لیے حسب ارادہ الہی معجزات کا صدور ہوا کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے الروح علی المتقیین میں لکھا ہے کہ اس مسئلے کا اصل بانی جہم ہے، جس کے انتساب سے فرقہ جہمیہ قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو الحسن الاشعری نے اس کی پیروی کی۔ علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح ان الفاظ میں کی: لیکن متکلمین میں جو لوگ اسباب و علل کے منکر ہیں جیسے جہم، اور اس مسئلے میں جہم کے جو موافق ہیں جیسے ابو الحسن الاشعری اور ان کے پیرو، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک لگاؤ اور علاقہ ہے، اور یہ لگاؤ اور علاقہ صرف اسی قادر ذی ارادہ کی مشیت سے ہے، بغیر اس کے ایک دوسرے کا سبب ہو یا ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہو۔ جہمیہ اور اشاعرہ کے علاوہ تمام عقلاء، یا مسلمان یا غیر مسلمان، مسلمانوں میں اہل سنت ہوں، خواہ وہ متکلم ہوں، اہل فقہ ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تصوف ہوں، اور غیر اہل سنت میں معتزلہ ہوں یا کوئی اور فرقہ ہو، یہ سب لوگ اسباب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو یہ معلوم ہے کہ ایک کا دوسرے سے لگاؤ اور علاقہ ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ آگ میں ایک قوت ہے جو گرمی کو چاہتی ہے، اور پانی میں ایک قوت ہے جو ٹھنڈک کو متقاضی ہے، اور اسی طرح آنکھ میں ایک قوت ہے جو رؤیت کا باعث ہے، اور زبان میں ایک قوت ہے جو مزہ پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ طبیعت کو ثابت کرتے ہیں جس کا دوسرا نام فطرت، خلقت، عادت وغیرہ ہے۔ اوپر خرق عادت کے امکان اور عدم امکان کے متعلق 4 مذہب ہم نے نقل کیے ہیں۔ یہی مذاہب آج بھی فلسفے کی مملکت میں قائم ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف 2 ہی مذہب ہو سکتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا جو کسی نہ کسی طرح سے باری تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کا جو اس کے یکسر منکر ہیں۔
دوسرا گروہ حکمائے طبعین کا یا مادہ پرستوں کا ہے، جن کے نزدیک عالم مادی کے باہر کچھ نہیں ہے اور تمام کائنات ذرات مادہ کے باہمی تاثیر و تاثر کی جلوہ انگیزیاں ہیں اور سلسلہ علل و معلول اور اسباب و مسببات اور آثار و خواص کے مظاہر اور نتائج ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدے کی جماعت معجزہ اور خرق عادت پر کیوں کر ایمان لا سکتی ہے؟ جو لوگ ان کے سامنے فلسفیانہ حیثیت سے براہ راست معجزہ اور خرق عادت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بے سود کوشش کرتے ہیں، اور اگر عقلی حیثیت سے خرق عادت کا ثبوت بھی باہم پہنچ گیا ہے تو جب وہ اس بنیاد کو جس پر نبوت اور شریعت کی امارت قائم ہے، یعنی ایک برتر خالق قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتے، تو اس خرق عادت کے ثبوت سے ارباب مذاہب اور پیروان شرائع کی کیا مقصد براری ہو سکتی ہے؟ اشاعرہ نے اثبات مدعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہا کہ پہلے معجزہ اور عادت کا امکان اور وقوع ثابت کیا جائے اور اس معجزے اور خرق عادت سے نبوت پر استدلال کیا جائے۔ نبوت کے ثبوت سے ایک قادر مطلق کا ثبوت ہاتھ آئے گا اور پھر اس کے احکام شریعت کا ثبوت باہم پہنچ جائے گا۔ اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا در حقیقت الٹی گنگا بہانا ہے۔ این رہ کے تو می روی بہ ترکستان است۔ صحیح راستہ ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ پہلے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا جائے، اس کے بعد نبوت، شریعت، خرق عادت، معجزہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ جب تک اس چٹان پر بنیاد قائم نہ ہوگی، امارت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اسباب خفیہ کی توجیہ بیکار ہے۔ دوسرا فرقہ باری تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور معجزے کو تسلیم کرتا ہے، خواہ وہ اس کے وقوع کے کچھ ہی اسباب بیان کرے۔ وہ در حقیقت خرق عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے یا اس کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے، اور اس سے اس کو کوئی چارہ نہیں کہ حکمائے اسلام فارابی اور ابن سینا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اسباب خفیہ کی بنا پر صادر ہوتا ہے اور اس کے اندرونی طبعی علل و اسباب ہوتے ہیں، اس لیے خرق عادت لازم نہیں آتا اور معمولی نظام عالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستے میں بحر کلزم یعنی کہ ریڈ سی حائل تھا۔ حکم ہوا کہ اپنی لکڑی سے دریا کو مارو، دفتن دریا خشک ہو گیا اور راستہ پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار اتر گئے، لیکن جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں قدم رکھا تو دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر مر گیا۔ وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ دریا میں مد و جزر تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو جزر تھا اور دریا پار ہو گیا، اور جس وقت فرعون دریا میں داخل ہوا تو مد شروع ہو گیا اور ڈوب گیا۔ ہم ان اعتراضات کو جو نقلی حیثیت سے اس توجیہ پر وارد ہوئے ہیں کہ تورات اور قرآن مجید نے اس معجزے کی جس طرح تشریح کی ہے اس کی یہ صحیح نقل نہیں ہے، نظر انداز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو جزر تھا اور جب فرعون آیا تو مد ہو گیا، آیا یہ اتفاقی امر تھا اور ممکن تھا کہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی فرعون بچ جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈوب جاتے، یا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جزر اور فرعون کے لیے مد خاص طور سے پیدا ہو گیا تھا، یا ایسے اسباب باہم پہنچائے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جزر کے وقت پہنچے اور فرعون مد کے وقت پہنچے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ اس خطرناک دریا میں بے سمجھے بوجھے قدم رکھے۔ پہلی صورت میں تو معجزہ کیا نبوت کی بھی تشکیک لازم آتی ہے، اور دوسری صورت میں خرق عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور خرق عادت تسلیم کرنے کے بعد خدا کی قدرت مطلقہ پر بھی ایمان لانا ہوگا۔